ایسا کیا ہماری ذاتی زندگی میں ہوتا ہے کہ کسی سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارا اور ان کا کنسنسس یعنی ایک چیز کے اوپر ہم نہیں آ رہے, ہمارا اختلاف رائے ہے. کیوں ہے اختلاف رائے؟ ہم اور طرح سے اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اور طرح سے دیکھ رہا ہے. جب تک کہ ہم نہ صرف اپنا نقطۂ نظر اور رائے کے پیچھے جو بات چھپی ہوئی ہے اس کو دیکھیں گے تو دوسرے کے بھی جا کے بات سنیں. جیسے سگریٹ کی بات ہے کہ تو میٹا کوگنیشن کی جب ہم بات کر رہے ہیں, ٹو تھنک اباؤٹ دا تھنکنگ, ٹو تھنک اباؤٹ دا تھنکنگ. واٹ ایم آئی تھنکنگ, میں کیا سوچ رہا ہوں, وائی ایم آئی تھنکنگ لائک دس, میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں, دا وائی, میں یہ کیوں اچھا جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ اس کو کیسے پرسیو کر رہا ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے. جیسے آپ کا پوائنٹ آف ویو آن سگریٹ, ابا جی کا پوائنٹ آف ویو آن سگریٹ, دو ہو گئے. دا تھرڈ از کہ جو بندہ دو آپس میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا جو ہے تھرڈ پرسنز ویو, فرسٹ پرسن نہیں, فرسٹ پرسن ویو, سیکنڈ پرسن ویو, تھرڈ پرسن ویو. اب جو ہمیں واچ کر رہا ہے, بات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, وہ اور طرح سے اس کا ایک تیسرا اینگل ہے, وہ اس کو اور طرح سے دیکھے گا کہ ہم کئی دفعہ جب الجھ جاتے ہیں اور کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے, اس کی سٹیکس شاید نہیں ہے, وہ تیسرے اینگل سے دیکھے گا, وہ شاید اس بات کو بہتر سلجھا سکے. مثلا میں آپ کو آ کے کہتا ہوں کہ پیشنٹس کے ساتھ آپ کا رویہ باقی فیلو پیشنٹس کے ساتھ صحیح نہیں ہے, آپ کہتے ہیں یہ تو بالکل غلط بات ہے, میرا تو بالکل ٹھیک ہے. پھر ایک تیسرا آدمی آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ آبزرو کیا. تو اب دیکھیں, ایک میرا پوائنٹ آف ویو, ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو, ایک تیسرا پوائنٹ آف ویو. ایک پھر ہے اوور ویو, جیسے کہ آپ مثال سمجھیں کہ آپ نے ایک پکچر اس اینگل سے کھینچی, چوتھی ہے نا بیٹا وہ, اب ادھر پہنچ گیا ہوں میں. تو ایک پکچر یہاں سے کھینچی, پھر وہاں سے ادھر سے کھینچی, پیچھے سے دو, تیسری وہاں سے کھینچی, رائٹ. بٹ جب آپ کوئی چیز اس سے دیکھتے ہیں ڈرون سے, وہ ایریل ویو ڈفرینٹ تھوڑا سا نظر آتا ہے. ہم سب جب چائے پیتے ہیں تو چائے انہیرنٹلی کک دیتی ہے, اس کے اندر جو کیفین ہے اس کا مقصد, کافی چائے کا مقصد ہے کہ اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے تو پروبیبلی ایلانین یا کچھ اس طرح کے نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جو ہمیں کام کرتا ہے, کام ڈاؤن کرتا ہے. وہ برین کے ریسیپٹرز پہ لگتا ہے تو ہمیں کام ڈاؤن کرتا ہے. کیفین جا کے اس کی جگہ پہ لگ جاتی ہے اور اس کو ٹچ نہیں ہونے دیتی اس جگہ پہ. دیکھیں, مفاہمت, ایک دوسرے کی رائے کا خیال نہ کر پانا, اختلاف کرنا, یہ ہوتا ہی اس لیے آپ کو دوسرے کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. جب آپ ہر پرسپیکٹو سے سوچ لیں گے تو پھر آپ میں ایمپتھی ڈیولپ ہو جائے گی, آپ میں سیلف اویئرنیس آ جائے گی. اس سے مسائل جو ڈیڈ لاک لگا ہوا, ڈیڈ لاک کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ بات پھنس جاتی ہے, جیم ہوا ہوتا ہے, وہ وہاں سے آپ ڈس انگیج کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور سائیکو تھراپی آپ کو چینج کر سکتی ہے, کس چیز کو؟ آپ کے دماغ کو, مائنڈ سیٹ کو بھی کر سکتی ہے. اور جو نشہ کرنے سے یا ڈیزیز کی وجہ سے دماغ کے اندر جو چینجز برے والے آ گئے ہیں, جب آپ بولیں گے تو وہ ری کنیکشنز بنیں گے, دوبارہ سے ری وائرنگ ہوگی. ایسا نیورو سائنسز میں بولتے ہیں کہ دی نیورونز دیٹ فائر ٹوگیدر وائر ٹوگیدر, ایسا بولتے ہیں, دا نیورونز that fire together wire together, the neurons that sync together link together. یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ بولیں گے نہیں تو کریکشن کیسے ہوگی؟ اگر آپ چپ رہیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے جو لرن کیا ہے وہ کریکٹ لرن کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور یہ جو آپ کے ابا جی نے, اماں جی نے, فیملیز نے جو اتنے سارے, یہ ایک ایفرٹ ہے نا, they were not happy for something.
جب کسی نیورونز کا سرکٹ جو ہے اس میں ایک بار بار کوئی چیز جاتی اور سائنیپس تو وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو استعمال نہ کریں تو وہ پروننگ ہو جاتی ہے، وہ فیڈ اوے ہو جاتے ہیں، ویک ہو جاتے ہیں. تو اگر ماضی میں کوئی ہم طریقے استعمال کر رہے تھے جو غلط تھے اور ہم کرتے رہے تو وہ ہماری ہیبٹ کہہ لیں اس کو، یا بیڈ ہیبٹ کہہ لیں، یا ایڈکشن کہہ لیں، اب وہ پکی ہو گئی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سنیں یہ جو ہمارے دماغ کا سامنا حصہ ہے نا، اس کو فرنٹل لوب بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ایگزیکٹو برین. یہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے جو ہم نے پلاننگز کرنی ہے، جو لاجک ہے، جو سمجھ بوجھ ہے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ اس جگہ سے. امیگڈلا جو ہے وہ خطروں سے ہمیں آگاہ کرتا ہے. نیوکلیس سیرولیس جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹیمپریچر کیا ہے، ہماری زندگی کی جو انفارمیشن ہے ریٹیکولر ایکٹیویٹک سسٹم اس کی دیتا ہے. یہ سب مل کے کام کرتے ہیں. اس میں یہ جو سامنے کا حصہ ہے، یہ ماتھے کے ہڈی کے پیچھے، یہ ایگزیکٹو فنکشنز ہیں، اور یہ بچوں کے اگر ہم ڈیولپ کرا دیں، ہم کو ایکسرسائزز کرائیں جن سے ان کی گول سیٹنگ کرائیں، ان کی وہ سوچیں کہ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہمارا زیادہ تر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچتے، یا ہمیں سے کم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو میری اس وقت سوچ ہے اور یہ جو میرا جذبہ ہے، جذبہ اور سوچ سمجھتے ہیں نا آپ کیا فرق ہے اس میں؟ The emotion and the feeling is a little different. You see, thought, سوچ، تھاٹ جو ایسا آپ کا، مثلا آپ کا کوئی نیگیٹو تھاٹ ہے، دیکھیں فیلنگ کا مطلب بھی سمجھ لیں. ایموشن، جذبہ، یہ جو ایموشن اور تھاٹ ہے یہ کس جگہ پہ ہوتے ہیں بھلا؟ برین میں. ایموشن اور تھاٹ برین میں ہے. تھاٹ سوچ نے ایک ایموشن کو جنم دیا، وہاں پہ نیورو کیمیکلز کا کچھ آگے پیچھے ہوا، اس سے اس پورے جذبے اور ایموشن کا جو ہمارے جسم میں فیلنگ آتی ہے نا، اس کو فیلنگ بولتے ہیں. یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہم محسوس کرتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہونا یا ایزی، کام، پیسفل فیل کرنا، یہ سب جو ہے محسوس باڈی میں ہوتی ہے، اسٹارٹ برین میں ہوتی ہے. تو اگر کوئی یہ جان لے کہ یہ فیلنگ، یہ سوچ اس وقت میری ایسی کیوں ہے، اور اگر اس کو اس سے اگلا سٹیپ آتا ہو کہ اس کو میں نے ٹھیک کیسے کرنا ہے، تو بات بن جائے. تو یہ پلیز آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی جو بھی آپ کی سوچ ہوتی ہے اور فیلنگز ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کو چینج کر لیں، اف یو نو ہاؤ ٹو چینج یور تھاٹس اٹ ول چینج یور فیلنگس. سو اف یو آر فیلنگ بیڈ اینڈ یو وانٹ ٹو فیل گڈ، یو شوڈ چینج یور تھاٹ. اچھا، یہ تو ہے اوپر، یعنی تھاٹ اور یہاں فیلنگ. کچھ اگر آپ جو کام کر رہے ہیں، مثلا آپ اچھا فیل نہیں کر رہے، تو آپ ایک ایکشن کریں کہ آپ پانی پی لیں، کچھ فرق پڑے گا آپ کی فیلنگ پہ؟ آپ واک کریں، اچھا پارک ہے وہاں واک کریں، زیادہ پڑے گا. آپ ڈیپ بریدنگ شروع کر لیں. آپ کسی سے ایسی گفتگو کریں جس میں آپ کا کیتھارسس ہو اور آپ پیسفل محسوس کریں، یا آپ کوئی اچھا سا میوزک سنیں، یا آپ کوئی ایسی واچ چیز کریں جس سے آپ کام ڈاؤن فیل کریں. تو تھاٹ بدلنے میں بھی آسانی ہوگی، فیلنگ بھی بدلے گی. کس چیز سے؟ بیہیویئر سے. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تھاٹ ایموشن کو چینج کر سکتا ہے، اور ایموشن جو ہے وہ آپ کا فیلنگز کو چینج کر سکتا ہے، اور آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ ریورس میں بھی ان چیزوں کو چینج کر سکتا ہے. یعنی سوچ کو بدلنے کا ایک طریقہ آپ کا بیہیویئر بھی ہے. تو جن لوگوں کا بیہیویئر اگر برا ہے
وہ اپنے بیہیویئر کو اگر چینج کر لیں تو بھی فرق پڑے گا. مثلاً غصہ آ رہا ہے, یہ ایک کیا ہے؟ فیلنگ ہے نا. غصہ تو ایک فیلنگ ہے. میڈ, سیڈ, بیڈ, یہ ساری فیلنگز ہیں نا. لو, یہ سب فیلنگز ہیں. تو اگر ہم اپنا بیہیویئر چینج کر لیں, سچ ایز ایک پھول لے کے, تو کچھ فرق تو پڑے گا شاید. فیلنگز میں کوئی تو فرق پڑے گا, بہتر ہو جائیں گی. تو آپ بیہیویئر سے بھی چینج کر سکتے ہیں. سو یو کین ایدر گو لائک دس اور یو کین گو ریورس بائی چینجنگ یور بیہیویئرس. تو اگر آپ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں, صحیح وقت پہ سونے والے بن جاتے ہیں, نیند پوری کرنے والے بن جاتے ہیں, تو آپ کی فیلنگز پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, پڑے گا. سو فیملی کاؤنسلنگ بھی انتہائی ضروری ہے. اگر فیملی کو کوئی ایشو ہو, کوئی ویل آرگنائزڈ ہونا, یہ بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے. اور میں وہ ایگزیکٹو سکل کا کہہ رہا تھا کہ اگر بچے جو ہیں, چھوٹے بچے 3 سال کے, 4 سال کے, جتنی ان کے اندر یہ سکلز ہوں گی وہ زندگی میں اتنے کامیاب ہوں گے ہر شعبے میں. ڈونٹ سیٹ یور سیلف اپ فار فیلئر, سیٹ یور سیلف اپ فار سکسیس. ہاؤ؟ پہلے اسمال گولز کریں, پھر آہستہ آہستہ ان کو بڑھاتے جائیں, تاکہ آپ کو تھپکی ملے خود بھی اور آپ اچھا محسوس کریں. اف یو چینج the way you look at things, if you change the way you look at things, the things you look at, یہ اگر آپ بات نہیں سمجھ آئی کہ اگر آپ جن چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کو دیکھنے کا اپنی نگاہ, زاویہ نگاہ, فکر, طریقہ کار, سوچ بدل دیں, تو جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بدلی ہوئی نظر آئیں گی. ہم بدلیں گے تو سب بدلے گا.